بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو بیٹا کیسی طبیعت ہے، میں کہہ کر اپنے بیٹے کیسر کے برابر بیٹھ گیا۔ کیسر نے مجھے گھور کر دیکھا اور تلخ لہجے میں کہا کہ ہمت کیسے ہوئی میرے برابر بیٹھنے کی، اٹھیں اور سامنے بیٹھ کر بات کریں۔ اس انداز اور زبان سے مجھے شک ہوا کہ معاملہ کچھ خراب ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے کیسر پر مجھ آج کسی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں اٹھیٹنے لگے اور وہ لوٹتا چلا گیا۔ میں اور نیما نے اس کے ہاتھ پاؤں سلائے۔ تھوڑی دیر بعد کیسر ٹھیک ہو گیا اور رونے لگا اور اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ کیسر کی یہ عجیب و غریب بیماری میری بھی دماغی پریشانی کا باعث بن گئی۔ کیسر 3-4 مہینے سے بیمار تھا۔ چند روز شدت کا بخار رہا، پھر اس پر ایسی کیفیت طاری ہونے لگی، بعض اوقات بالکل ٹھیک ہو جاتا مگر دوبارہ یہی دورہ پڑ جاتا۔ اس بیماری میں اس کی خوراک بہت بڑھ گئی تھی۔ دودھ پیتا تو 2-3 سیر پی جاتا، 4 روٹیاں کھا جاتا، مگر اس کے باوجود اس کا بدن دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کئی ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کروایا مگر جگر کی خرابی بتاتا، کوئی وقتی بخار مگر کوئی دوا کارگر ثابت نہ ہوتی۔ دوسرے دن آفس میں نہ جا سکا۔ دھوپ میں کرسی ڈالے اخبار پڑھ رہا تھا کہ معمول کے مطابق کام والی آئی، مجھے سلام کیا اور پوچھا آج دفتر نہیں گئے بابو؟ میں نے کہا نہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے، ہاں بس کیسر کی طرف سے پریشان ہوں۔ میں اس سے زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بولی اس کا علاج حکیموں کے پاس نہیں ہے، میری مانو تو اسے مولوی مقبول کے پاس لے جاؤ۔ مولوی مقبول 2 گنے چھوڑ کر رہتے تھے اور وہ کالے علم کا توڑ بھی جانتے تھے، ان کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ وہ اپنی ٹوکری پاس رکھ کر بولی ان سے کئی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، چلو مولوی مقبول کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ اس شام عصر و مغرب کے درمیان میں کیسر کو لے کر مولوی مقبول کے مکان پر پہنچا۔ دستک دینے پر مولوی صاحب بنفس نفیس بہر تشریف لائے۔ ان کے سراپے پر نظر پڑتے ہی ان کی شخصیت سے مرغوب ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور بے اختیار دل سے نکلا کہ ان پر یقیناً اللہ کا کوئی خاص کرم ہے۔ سفید شلوار قمیض میں بلوس 50 کے قریب عاجزی و احترام بھرے انداز، چہرے پر نور تھا۔ میں نے سلام کر کے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کیسر کو چارپائی پر لٹا دیا۔ وہ ایک لمحہ دیکھتے رہے، پھر بولے بہت دیر کر دی برخوردار، اس کا حال بہت خراب ہو چکا ہے۔ اب خبر لی ہے تم نے ہی، بہت عرصہ علاج معالجہ ہو رہا تھا مگر آرام نہیں آ رہا تھا، آخر آرام کیسے آتا، اس کی تو جان پڑی ہوئی ہے، کیسے کوئی دوا اثر کرتی؟ میں نے پوچھا کہ مولوی صاحب کس نے جان پکڑی ہوئی ہے اور کیوں؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ مولوی صاحب اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی پیالی میں تھوڑا سا روغن لیے ہوئے بہہ رہے۔ کیسر کے سرانے بیٹھ کر کتنی ہی دیر کچھ پڑھ کر دم کیا، پھر روغن کیسر کے کانوں اور ناک میں ڈالا۔ روغن کی خوشبو دماغ میں پہنچتے ہی کیسر ہاتھ پاؤں مارنے لگ گیا۔ مولوی صاحب نے جلدی پھونکیں مارنا شروع کر دیں۔ کیسر کا جسم اکڑنے لگا اور میں حیرت سے یہ رد عمل دیکھتا رہا۔ وہ ایک تڑپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور چلانے لگا، مجھے جانے دو۔ مولوی صاحب کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بولے ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ تم کون ہو بتاؤ؟ جسم میں ایک زبردست کھنچاؤ تھا۔ وہ بڑی کشمکش کے بعد بولا میرا نام عمیر ہے۔ تم نے اس معصوم کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس نے میرے بچے کی ٹانگ توڑ دی تھی۔ وہ کیسے؟ ان کے مکان کے قریب پرانے پیپل کی جڑ میں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ایک روز میرا بچہ وہاں کھیل رہا تھا، کس نے وہاں سے اسے ٹھوکر ماری، میرے بچے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی تو اس نے پتھر اٹھا کر مارا۔ اپنے بچے کے بلانے پر میں آیا، اس کو پکڑ لیا، مگر تمہارا بچہ اس غریب کو کون سے دکھائی دیا ہوگا، وہ اس کے راستے میں آ گیا ہوگا۔ بہر صورت اب تو اسے کافی سزا مل چکی ہے، تمہارا بدلہ برابر ہو گیا، اب اس کی جان چھوڑ دو۔ نہیں، ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میرے بچے کی حالت نازک ہے، اگر وہ مر گیا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ مولوی صاحب یہ سن کر جوش میں آ گئے اور گرج کر بولے یہ نوبت نہیں آئے گی، اس سے پہلے میں تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ 1 ہفتہ کے اندر اس کی جان چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اچھا ابھی مجھے جانے دو، جاؤ، مولوی صاحب نے ساتھ کیا۔ مولوی صاحب نے میری طرف مسکرا کر کہا کہ میں تعویذ لکھ کر دے دیتا ہوں، وہ بچے کے گلے میں باندھ دینا، اول تو نہیں آئے گا، اگر پھر بھی آ جائے تو فوراً بچے کو میرے پاس لے آنا۔ گھر آ کر میں تعویذ کیسر کے گلے میں باندھنا چاہا تو وہ تڑپنے لگا، میں زبردستی باندھ دیا تو اس نے دھاگا توڑ کر اسے گلے سے نوچ کر پھینک دیا۔ میری بیوی ڈر گئی اور مجھے کہنے لگی اس وقت زبردستی نہ کرو، بچہ سو جائے گا تو باندھ دینا، مگر جو ہی وہ گہری نے سویا تو پھر میں نے تعویذ باندھا تو اس نے فوراً کھینچ کر دور پھینک دیا۔ صبح ہوتے ہی دوبارہ مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ بہت ضدی اور مغرور معلوم ہوتا ہے،
اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ تم ایسے کرو کہ جمعرات کی رات کو ایک لمبا گھیا لے کر بچے کے ساتھ لٹا دیا کرو اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ گھیا اور بچے کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس مشورے پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے لوٹ آیا۔ جمعرات آئی اور وہ رات گھیا جو اس مقصد کے لیے پہلے ہی لا کر رکھ دیا تھا بے خبر سوئے ہوئے کیسر کے پہلو میں ڈال دیا، لیکن وہ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھا اور وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ دونوں میاں بیوی بہت حیران تھے۔ اسی کشمکش میں رات بیت گئی۔ اس طرح صبح ہوتے ہی کیسر اور گھیا لے کر مولوی صاحب کے مکان پر جا پہنچا۔ انہوں نے مجھے اندر بلا لیا اور اپنی بیوی کو چائے بنانے کو کہا اور ایک انگیٹھی گرم کرائی اور اس کے قریب وہ بوریاں بچھا کر ایک طرف وہ خود بیٹھ گئے اور سامنے مجھے بٹھا لیا۔ انگیٹھی میں دیکھتے ہوئے کولے تھے۔ مولوی صاحب ایک پڑیا سے آگ پر عود اور لبان چھڑکا، ایک خوشبو کا پھنکا اٹھا اور کمرے میں تحلیل ہو گیا۔ ماحول بہت پراسرار تھا۔ میں نے کیسر کی طرف دیکھا اور کسی لاشعوری احساس کے تحت اسے کلیجے سے لگا کر کھینچ لیا۔ مولوی صاحب چھری ہلا ہلا کر سامنے رکھتے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے انگیٹھی میں لبان بھی چھڑک دیتے۔ آخرکار انہوں نے چھری آگ میں ڈالی۔ کیسر کا جسم کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت جھلکنے لگی۔ جوں جوں چھری سرخ ہوتی گئی، کیسر کا خوف و ہراس بڑھتا ہی گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھ پر بھی خوف طاری ہونے لگا۔ مولوی صاحب نے چھری کے دستے پر ہاتھ ڈالا تو کیسر چیخ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مولوی صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھو۔ میں نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی، مگر وہ کسی قیدی کی طرح مچلنے لگا۔ مولوی صاحب کے ہونٹ تیزی سے چل رہے تھے۔ ایک بار انہوں نے دہکتی ہوئی چھری گھیے میں گھسا دی۔ کیسر نے ایک بلند چیخ ماری۔ کچھ دیر تک اس کا جسم میری آغوش میں ذبح ہوتے ہوئے دمبے کی طرح تڑپتا رہا اور پھر زور سے جھرجھری لے کر ساکن ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر میں نے کہا، مولوی صاحب میرا بچہ۔ مولوی صاحب مسکرائے اور کہا کہ تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے، البتہ جو جن اس کے اوپر حاوی تھا وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ اس سے کیسر کو افاقہ ہو گیا اور اس کی خوراک بھی معمول پر آ گئی اور وہ چند ہی دن میں بالکل تندرست ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن میں مولوی صاحب سے ملنے ان کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو اسی دن سے بیمار پڑے ہیں جس دن سے انہوں نے کیسر کو دم کیا تھا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ وہ دنیا بھر کا علاج کرتے ہیں، اب ان کا علاج کون کرے گا؟ مولوی صاحب بے ہوش پڑے تھے۔ کیا جنات بھی انسانوں کی طرح بدلہ لیتے ہیں؟ میں یہ جان کر حیران و پریشان ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد مولوی صاحب سخت بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ دوران بیماری ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ جب مولوی صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت وہ بیماری کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، مگر ان کی میت اتنی بھاری تھی کہ 10 آدمیوں سے بھی بمشکل اٹھائی جاتی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی اسی طرح کی کہانی، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ ناظرین محترم، آپ کو انفارمیشن کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس چینل پر اسی طرح کی پراسرار اور سبق آموز کہانیاں ہم روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ساتھ ساتھ اسلامی واقعات، انبیاء کرام کے واقعات کی ویڈیوز بھی ہم ڈالتے رہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔